السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ انعام کی تفسیر چل رہی تھی اور ہم لوگ پچھلی ہفتے ہم لوگوں نے آیت نمبر 90 تک مکمل کر چکے تھے، اور الحمدللہ اس میں بہت سی باتیں آئی تھی، اور جو سب سے آخر آیت پہ جہاں پہ ہم لوگ رکے تھے سورہ انعام میں، وہ آیت تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ یعنی یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے۔ آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجر یا معاوضہ نہیں چاہتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ہم لوگ اس پر رکے تھے، یہاں پر ہم لوگ مکمل کر چکے تھے۔ مطلب کہ اس سے مراد ان انبیاء کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ ان انبیاءوں کی اقتداء کا حکم مسئلہ توحید میں ہے، اور ان احکام و شرائع سے ہے جو منسوخ نہیں ہوئے ہیں، یعنی جو پہلے بھی انبیاءوں پر آ چکے تھے اور نبی آخر الزمان پر بھی آئے، یعنی منسوخ نہیں ہوئے تھے۔ اور کیونکہ اصول دین تمام شریعتوں میں سے ایک ہی رہے، اگرچہ شرائع اور مناہج میں سے کچھ اختلاف رہا، مختلف رہا، جیسا کہ آیت سورہ شورى میں آیت آتا ہے کہ شرع لکم من الدین وما وصى به نوحا، اس سے واضح ہوتا ہے یعنی تبلیغ دعوت کا، کیونکہ مجھے اس کا وقوع صلاحی کافی ہے جو آخرت میں عند اللہ ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجیے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ معاملہ وسیلہ آخرت میں عند اللہ ملے گا، اور جہان والے اس سے نصیحت حاصل کریں، کیونکہ یہ تو قرآن انہیں کفر شرک کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا کرتا ہے، اور ضلالت کی پگڈنڈی سے نکال کر ایمان کی صراط مستقیم پر گامزن کر دے گا۔ شرط یہی ہے کہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے تب، ورنہ یہ دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے والا معاملہ ہوگا۔ شرط ہے کہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے تو، اور اگر نہیں حاصل کرنا چاہے تو پھر کچھ نہیں مل سکتا۔ آج آگے چلتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر پہچانا واجب تھی، اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر پہچاننا واجب تھی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر پہچاننا واجب تھی، ویسی قدر نہ پہچانی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی؟ جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس کو تم نے ان کے متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا۔
جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت ہی باتوں کو چھپاتے رہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئیں جس کو تم نہ جانتے تھے نہ تمہارے بڑے۔ قدر ہی کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں۔ یہ کسی چیز کی اصل حقیقت جاننے اور اس کے معرفت حاصل کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ مشرکین مکہ ارسال رسول اور انزال کتب کا انکار کرتے رہے۔ یہاں پہ یہ آیت آئی نا کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی، اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر پہچاننا واجب تھی ویسی قدر نہ پہچانی۔ معنی کہ جو اندازہ کرنے کے لیے کسی چیز کی اصل حقیقت جاننے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے معنی میں آتا ہے، اس کا استعمال ہے۔ یعنی مشرکین مکہ ارسال رسول اور انزال کتب کا انکار کرتے ہیں، جس کے صاف معنی یہ ہے کہ وہ انہیں اللہ کی صحیح معرفت ہی حاصل نہیں، ورنہ وہ ان چیزوں کا انکار نہ کرتے۔ اس کے علاوہ اس عدم معرفت الہی کی وجہ سے وہ نبوت اور رسالت کی معرفت سے بھی قاصر رہے، اور یہ سمجھتے رہے کہ کسی انسان پر اللہ کا کلام کس طرح نازل ہو سکتا ہے، جس سے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کان للناس عجبا ان حونا الی رجل منہم ان انذر الناس، سورہ یونس کی آیت ہے کہ کیا یہ بات لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی پر وحی نازل کر کے اسے لوگوں کو ڈرانے پر مامور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اور بنی اسرائیل میں کے آیت میں فرمایا کہ ہدایت آ جانے کے بعد لوگ اسے قبول کرنے سے اس لیے رک گئے، انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو، یعنی ایک بشر انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل اس سے قبل آیت میں بھی بتا چکا تھا میں، یعنی یہ آیت زیر وضاحت بھی نہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اس خیال کے بنیاد پر اس بات کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر ایسی بات ہے تو ان سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ کس نے نازل کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہی آیت تفسیر کے بارے میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی مطلب تفسیر اس کی یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تفسیر کے مطابق کہ اب یہود سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کتاب کو متفرق اوراق میں رکھتے ہو، یعنی توریت کو کئی کے حصوں میں بانٹ دیا ان لوگوں نے، کئی جگہ اس میں رد و بدل کر دیا ہے، کہ اس کتاب کو متفرق اوراق میں رکھتے ہو جن میں سے جس کو چاہتے ہو ظاہر کرتے ہو اور جس کو چاہتے ہو چھپا لیتے ہو۔ اور جیسے رجم کا مسئلہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا مسئلہ، حافظ ابن کثیر اور امام ابن جریر طبری رحم اللہ نے بھی یجعلون اور یبدونہا کا صیغہ مطلب یہی استعمال کیا، یعنی غائب، یعنی کہ جسے رجم کا معاملہ چھپا دیا، اللہ کے رسول کے رسالت کے بارے میں جو تھا اس کو چھپا دیا معاملے کو، یعنی جس کو چاہتے ہو چھپاتے ہو، جس کو چاہتے ہو ظاہر کر دیتے ہو۔ تو یہ ہے کہ یہود سے خطاب پر کہا جا سکتا ہے، کہا گیا ہے، اور یہ اس کے تفسیر کے بارے میں ہی آتی ہے، اس آیت کی تفسیر کی مکمل ہی ہوتی ہے کہ یہ یہود سے خطاب کر کے پوچھا جا رہا ہے اس کے بارے میں کہ توریت میں تم نے رد و بدل کر دیا، سب کچھ کیا تم نے، اور اپنی ہٹ درمی اور سے رسالت کا انکار کیا، اور اللہ کے رسول سے بغض نات پر ہمیشہ معمور رہے۔ اور یہ مطلب کہ پوری طرح سے یہود ہمیشہ اللہ کے رسول کے رسالت سے انکار کیے اور ہمیشہ بغض نات میں رہے، یعنی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات طیبہ میں 10 سے بھی کم یہودی ایمان لے کر کے آئے تھے، اندازہ کر لیجیے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلَ اللَّهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى ضَلَالَتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلَ اللَّهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي، یہ بھی ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا جو بڑی برکت والی ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں۔
والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت یعنی پابندی کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون فيه غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله، اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی، اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو اور آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، ان سب اسی سبب سے کہ تم اللہ کے سامنے اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتی تستکبرون، اور تم اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ کی آیت سے تکبر کرتے تھے۔ یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہود سے متعلق کے بارے میں، کہ یہ انکار کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم ایسی کتابیں لا سکتے ہیں، تو موت کی سختی ان کو بتا دے گی اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو بتا دیا جائے گا کہ کیا ہے یہ۔ یعنی ظالم سے مراد ہر ظالم ہے، اور اس میں کتاب الہی کا انکار کرنے والے اور جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی شامل ہیں۔ یعنی ظالم سے مراد ہر ظالم ہے، اس میں کتاب الہی کا انکار کرنے والے، میں نے پچھلی تفسیر میں بتایا تھا کتاب الہی کا انکار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے انکار کر دیا بلکہ سن کے مٹیا دیا، یہ بھی ایک انکار کے ضمن میں شامل ہوتا ہے۔ میں نے اس کی مثالیں بھی دی تھی اس سے پچھلی تفسیر میں کہ اذان ہوتی ہے اور ہم مسجد کو نہیں جاتے، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، آرام سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے ہم اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا انکار ہے۔ اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہم نے زکوٰۃ نہیں دیا، یہ بھی ایک طرح کا انکار ہے۔ اور غربا کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا اور ہم نے نہیں مدد کی، یہ بھی انکار ہے۔ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہم نے نہیں کیا، یہ بھی ایک طرح کا انکار ہے، ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا اور ہم نے زکوٰۃ نہیں دیا، یہ بھی ایک طرح کا انکار ہے۔ تو انکار کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ماننے سے انکار کر دیا بلکہ اس پر چلنے سے بھی انکار کر دیا، اس کو بھی ایک انکار کے رمز میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو ظالم سے مراد ہر ظالم ہے، اور اس میں کتاب الہی کا انکار کرنے والے اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے سب شامل ہیں۔ اور موت کی سختیاں یعنی غمرات سے مطلب موت کی سختیاں ہیں، فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے یعنی جان نکالنے کے لیے۔ الیوم، آج سے مراد وہ قبض یعنی روح قبض کرنے کا دن ہے، اور یہی عذاب کے آغاز کا وقت بھی ہے جس کا مبدأ قبر ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، ورنہ ہاتھ پھیلانے اور جان نکالنے کا حکم دینے کے ساتھ اس بات کے کہنے میں کوئی معنی نہیں کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، مطلب یہی ہے اس کا کہ موت مطلب کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اور یہ بھی خیال ہے کہ قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی کے بعد اور آخرت کی زندگی سے قبل، یعنی دنیا کی زندگی کے بعد یعنی جب انسان مر جاتا ہے، اور آخرت کی زندگی سے قبل مطلب ہے کہ قیامت تک، جب تک قیامت نہ آئی تب تک جو ہے وہ چاہے وہ قبر میں ہے جو بھی ہے۔
تو یہی ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد اور آخرت کی زندگی سے قبل یہ ایک درمیان کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت تک کا ہے، اور یہی برزخی زندگی کہلاتی ہے۔ چاہے اسے کسی درندے نے کھا لیا، یا اس کی لاش سمندر کی موجوں میں نظر ہو گئی ہو، یا جلا کر راکھ بنا دیا گیا ہو، یا قبر میں دفنا دیا گیا ہو، یہ سب برزخ کی زندگی ہے جس میں عذاب دینے پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ یہ برزخ کی زندگی ہے، اور اللہ کے لیے جھوٹی باتیں لگانے میں، اور کتاب کے نزول اور رسول کے رسالت کا انکار بھی، اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، یہ سب جو ہے مطلب کہ یہ دونوں وجوہ سے بھی ذلت رسوائی کا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے، جس طرح ہم نے اول بار تم کو تخلیق کیا تھا، پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ واقعی تمہارا آپس میں تعلق تو قطع ہو گیا، اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہوا۔ ان اللہ فالق الحب والنوى ويخرج الحي من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فعنا تؤفکون۔ بے شک اللہ والوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ اللہ یہ ہے، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ ذالکم اللہ فعنا تؤفکون، اللہ یہ ہے تو پھر سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے تخلیق جو ہے نا، چار طرح کی تخلیق ہے۔ ایک جو ہم پیدا ہوئے عام ماں باپ سے، یہ ایک ہوا۔ ایک وہ جو بنا ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام، ایک وہ جو بنا ماں کے حوا علیہ السلام، ایک وہ جو بنا باپ کے عیسیٰ علیہ السلام۔ چار ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود کا فرقہ کہتا ہے کہ ثم نعوذ باللہ کہ یہ زنا سے آئے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ یہود کہتے ہیں۔ یوسف نجار کے بارے میں کہتے ہیں، جبکہ ہم مومن کہتے ہیں اور عیسائی مانتے ہیں اس بات پہ کہ عیسیٰ ابن اللہ، یعنی عیسیٰ اللہ کے بیٹا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ہے جاننے کی۔ تو یہ تخلیق کا مرحلہ ہے، چار طرح بتایا میں نے آپ کو، چار طرح سے۔ ایک جو ہم لوگ نارمل پیدا ہوتے ہیں ماں باپ سے، ایک دوسرا جو ہے بنا ماں باپ کے آدم علیہ السلام، تیسرا بنا ماں کے حوا علیہ السلام، اور چوتھا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے۔ تو یہ تخلیق، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں اسی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور کاریگری کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہ جب حب اور گٹھلی کو جیسے گوشت کا زمین کی تہ میں دبا دیتا ہے، جیسے کاشتکار جو ہے جو کھیتی کرنے والا ہوتا ہے کاشتکار، وہ ایک گٹھلی کو زمین کے اندر دبا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ
اس زمین سے پھاڑ کر کے درخت نکالتا ہے اور پھر اسے پھل لگا دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے. یعنی کہ جب کاشتکار زمین کی تہ میں دبا دیتا ہے تو پھاڑ کر اس سے انواع اقسام کے درخت اور انگوریاں پیدا فرماتا اللہ تعالیٰ. زمین ایک ہوتی ہے، پانی بھی جس سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جس چیز کے وہ دانے یا گٹھلیاں ہوتی ہیں اسی کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے غلوں اور پھلوں کا درخت ان سے پیدا فرماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے جو یہ کام کرتا ہے یا کر سکتا ہے؟ بے شک کوئی نہیں. یعنی دانے اور گٹھلیوں سے درخت اگا دینا جس میں زندگی ہوتی ہے اور وہ بڑھتا بھی ہے، پھیلتا بھی ہے، پھل اور غلہ بھی دیتا ہے، یا وہ خوشبودار رنگ برنگ کے پھول ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر یا سن کر انسان فرحت اور انبساط یعنی خوشی محسوس کرتا ہے، یا نطفے اور انڈے سے انسان اور حیوانات کو تخلیق کرتا ہے. یعنی حیوانات سے انڈے تو جو مردہ کے حکم ہے، جو مطلب انڈا کیا ایک مردہ کے حکم ہے، لیکن دیکھیے اس سے اللہ تعالیٰ زندہ نکال دیتا ہے. حی اور میتوں کے معنی تعبیر مومن کے اور کافر سے کی گئی. یعنی مومن کے گھر میں کافر اور کافر کے گھر میں مومن اللہ تعالیٰ تخلیق پیدا کر دیتا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی چیز باہر نہیں، اور اللہ کے دائرۂ اختیار میں کوئی بھی چیز باہر نہیں. ہر چیز اللہ کے دائرۂ اختیار میں ہے، کوئی بھی چیز اللہ سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو، تاکہ انسان سمجھے، انسان کی سمجھ میں بات آ سکے اور وہ اللہ کو مان لے اور اللہ کے رسول جو کتاب لے کر آئے ان کو مان لے. اور جب تک ہم اس کو نہیں مانیں گے اور جب تک ہم اس راہ پہ نہیں چلیں گے جس راہ پہ اللہ نے چلنے کا حکم دیا اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر بتایا، جب تک ہم اس کو نہیں اپنائیں گے ہم اس ضلالت کی زندگی سے باہر نہیں آ سکتے. اگر ہمیں سرخرو کامران کامیاب ہونا ہے اور ہمیں معزز بننا ہے تو ہمیں وہ طریقہ اپنانا ہوگا جو طریقہ صحابہ نے اپنایا تھا. مکہ سے نکلے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے اور ایک لمبے برصغیر پر حکومت کر دی. اسلام کو فتوحات کی انہوں نے، اسلام کو پھیلایا، یہاں یورپ تک اسلام کو پھیلا دیا تھا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو ہم اس وقت تک ضلالات سے باہر نہیں نکل سکتے جب تک کہ ہمیں اللہ کا یقین ہو. میں نے پچھلی تفسیر میں بتایا تھا کہ ہمارا ایمان جو ہے ایمان باللسان ہے، زبان تک ہمارا ایمان ہے، اس کے آگے ہمارا ایمان نہیں. جبکہ ہمیں ہونا چاہیے ایمان بالقلب، ہمارا ایمان قلب کے اندر ہونا چاہیے. قرآن کو بالکل چھوڑ دیا. ایک اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہے، سید البشر، سید الخلق، سید الرسل، ہمیشہ یا رب امتی، اپنی امت کی ہمیشہ فکر کیے. قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اس وقت کیا جواب دیں؟ اس وقت کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا ہمارے پاس میرے بھائی، کوئی ایکسکیوز ہمارے پاس نہیں ہوگا. اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ کبھی سوچا، کبھی اندازہ کیا؟ اور بالکل ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ہفتوں، مہینوں، سالوں ہو جاتے ہیں ہمیں کتاب قرآن دیکھا. بہت سے کو تو قرآن پڑھنے بھی نہیں آتا ہے میرے بھائی. اندازہ کر لیں آپ، 100 میں سے آپ کو 10 لوگ میرے خیال سے ملیں گے جنہوں نے آج زندگی بھر میں قرآن کو معنی تفسیر کے ساتھ پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا یا سمجھا ہوگا. 10 آدمی ملیں گے آپ کو. 10 بھی مل جائے تو غنیمت ہے. میرے خیال سے اس سے بھی کم لوگ ہوں گے. تو جو ایک آئین ہے، جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ نازل کیا، ہم اس کو چھوڑ چکے. ہم اس کو آج تک الٹ کے نہیں دیکھا، نہ پڑھا ہم نے اسے. تو ہم کیا سیکھیں گے؟ تو ہم کہاں جائیں گے؟ آج جو ذلت، خاری، سوائی ہمارے پاس موجود ہے کیا ہے؟ اسی وجہ سے کبھی ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. کبھی ہمیں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا چاہیے. کم سے کم رات کو سوتے وقت بھی ایک بار خیال کرنا چاہیے ہمیں کہ جس طرح ہم ابھی بستر پہ لیٹے ہیں ایک دن ہم قبر میں بھی ایسے لیٹیں گے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے. کبھی بھی ایک خیال آنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں. احساس فکر اگر پیدا ہو جائے گی تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں کہ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، اللہ یہ ہے سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو. کئی جگہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے. پھر بھی ہم اندازہ کر لیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس روش پہ ہم جا رہے ہیں، کیا ہم اپنا رہے ہیں. یہ دنیا فانی ہے، آج ہے کل نہیں رہے گی. ہم آج ہے کل ہم نہیں رہیں گے. فالق الأصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم. وہ صبح کا نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے
اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے، یہ اس ذات کے اندازے ہیں جو قادر ہے اور بڑے علم والا ہے۔ ذالک القدیر العزیز العلیم، یہ اس ذات کے اندازے ہیں جو قادر ہے، بڑے علم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور وہ ایسا ہے جس سے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تاکہ خبر رکھ دیکھ سکو آپ۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سونے کی جگہ ہے۔ ہر ایک کے لیے وہ ایسا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، ہر ایک کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور ایک سوپنے جانے کی جگہ ہے، ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سوپنے جانے کی جگہ ہے۔ یعنی کہ اندھیرے اور روشنی کا خالق بھی وہی ہے، اور رات کی تاریکی سے صبح روشنی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی اندھیرے اور روشنی کا خالق بھی وہی ہے، وہ رات کی تاریکی سے صبح روشن پیدا کرتا ہے جس سے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، اور رات کی تاریکیوں میں بدل دیتا ہے جس سے اندھیرا ہو جاتا ہے تاکہ لوگ روشنی کی تمام مصرفیات ترک کر کے آرام کر سکیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو کر سکتی ہے، اور دونوں کے لیے ایک حساب بھی مقدر ہے جس میں کوئی تغیر نہیں ہے، اور دونوں کی اپنی منزلیں ہیں جن پر وہ گرمی اور سردی میں چلتے رہتا ہے۔ جس کی بنیاد پر سردی ہے، دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہے، اور گرمی میں ٹھیک اس کے الٹا ہوتا ہے، دن لمبے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور جس کی تفسیر آپ سورہ یونس میں دیکھ سکتے ہیں آپ، اور آگے بھی آئے گی انشاءاللہ اس کے بارے میں، سورہ اعراف میں بھی اس کی تفسیر آئی ہے۔ یعنی ستاروں کا یہاں ایک فائدہ اور مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اس کے دو مقصد ہیں جو سورہ ملک آیت نمبر 5 میں بیان کیا گیا ہے، جیسے آسمانوں کی زینت، اور دوسرا مقصد شیطانوں کی مرمت۔ ستاروں کا فائدہ اور مقصد جو بیان کیا گیا ہے، اس کے دو مقصد ہیں ستاروں کے، ایک ہے آسمانوں کی زینت، دوسرا مقصد شیطانوں کی مرمت۔ یعنی شیطان آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان پر شعلہ بن کر گرتے ہیں۔ تو کل 3 مقصد ہیں۔ بعض سلف کا یہ بھی قول ہے کہ 3 باتوں کے علاوہ ان ستاروں کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہمارے ملک میں جو علم نجوم کا چرچہ ہے، جس میں ستاروں کے ذریعے سے مستقبل کے حالات اور انسان زندگی یا کائنات میں ان کے اثرات بتانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ بے بنیاد ہے اور شریعت کے خلاف بھی ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ اسے جادو کا ایک شعبہ بتایا گیا ہے۔ یعنی سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3905 3905، یعنی کہ ایک جادو کا ایک شعبہ سے بتایا گیا ہے، جبکہ اس کے مقصد بتا دیا کہ ستارے کا مقصد کیا ہے۔ یہ ستارے کا مقصد ہے، اور یہ مطلب کہ ستارہ کیا ہے، زینت بھی ہے اور شیطانوں کی مرمت کا وجہ بنتا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، بے شک ہم نے ان کے دلائل خوب کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير مشتبه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وہ ایسا جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، پھر ہم نے ان سے سرسبز شاخیں نکالی جن میں تہ بتہ دانوں والے خشتے نکالے، کھجوروں کے شگوفوں سے گچھے پیدا کیے جو پھل کی وجہ سے جھکے ہوئے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے ہیں. ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں دلائل ہے، اللہ کے دلیل ہے. اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، اور ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کاریگری دیکھو، تاکہ تم اللہ پہ یقین کر لو. یعنی بارش کے پانی جس سے وہ ہر قسم کے نباتات کو پیدا فرماتا ہے، اور اس سے مراد سرسبز شاخیں ہیں اور کومپل ہیں اور پھل ہیں، پھول ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے سے ظاہر فرماتا ہے. پھر وہ پودا بنتا ہے، پودا پھر درخت بنتا ہے، پھر وہ بہت بڑا درخت ہو جاتا ہے. یعنی سرسبز شاخوں سے مطلب کہ اوپر نیچے مطلب کہ چڑھتے جاتے ہیں وہ، مطلب کہ اس میں گندم بھی ہوتی ہے، چاول کی بالیاں ہوتی ہیں، اور طرح طرح غلے ہوتے ہیں، جیسے ہم آپ جو بھی ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، گندم ہے، چاول ہے. یعنی قنوان اصل میں قنو کی جمع ہے، جس سے مراد ہے کہ وہ گچھا جو کھجور کی مطلب کہ شروعات کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر بڑھ کے وہ خوشہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ رطب کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور دانیہ سے مراد وہ خوشے ہیں جو قریب ہیں، اور جو کچھ خوشے اور مطلب کہ دور بھی ہوتے ہیں جن تک ہاتھ نہیں پہنچتے. اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ دیکھو کس طرح سے اللہ تعالیٰ بنا کے دکھاتا ہے. اور زیتون، رمان، یعنی رمان انار کو بولتے ہیں، یہ سب منصوب ہے، جس کا مطلب کہ عطف بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھو، آپ ایک رمان کو کھول کے دیکھو آپ مطلب کہ انار کو، تو آپ کیا پائیں گے؟ دیکھیے تہ بتر اس میں دانے لگے ہوئے ہیں، کلرفل دانے ہوتے ہیں، کتنا مطلب خوشبودار دانہ ہوتا ہے، اور اس میں مزہ بھی ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے. یعنی بارش کے پانی سے انگوروں کے باغات، زیتون اور انار پیدا کیے. یعنی یہ صفات ہے جو اللہ تعالیٰ، اور اس میں سے کچھ آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور کچھ ملتے جلتے نہیں ہیں. یعنی ان کے پتے ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں اور پھل بھی نہیں ملتے، کہیں پر پتے ملتے، کہیں پھل نہیں ملتے، کہیں پھل ملتے تو پتے نہیں ملتے. تو کچھ چیزیں ملتے جلتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں ملتے جلتے ہیں. ان کی شکل بھی ایک دوسرے سے کبھی کچھ ملتی ہے، کچھ نہیں ملتی ہے، اور مزیدار ذائقہ بھی الگ الگ ہوں اس کے. تو یہ تمام چیز جو ہے خالق کائنات کی کمال قدرت اور اس کی حکمت اور اس کی رحمت کے دلائل ہیں، تاکہ ہم اللہ پہ یقین کر لیں اور ہم اللہ کو مان لیں، اللہ کو دیکھ لیں. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون. ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کیا ہے. اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سنت تراش رکھی ہیں، اور وہ پاک ہے اور برتر ہے. وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، وہ پاک برتر ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں.
بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم. وہ آسمان و زمین کا موجد ہے اور اللہ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. وخلق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا تخلیق کرنے والا، پس تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے. خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کو تخلیق کرنے والا، پس تم اس کی عبادت کرو. فاعبدوہ، عبادت کرو. وہو علی کل شیء، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کارساز بنانے والا ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور یہ وہی ہے بڑا باریک بین باخبر ہے. وہو لطیف الخبیر. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہ وما انا علیکم بحفیظ. اب بلا شبہ تمہارے پاس رب کی جانب سے حق کی دلائل پہنچ چکے ہیں، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. بالکل واضح انداز میں نے کہہ دیا. اور میں تمہارا نگراں نہیں ہوں. فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہ، بالکل باریکی کی بات دیکھ لی. کیا فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا. فمن ابصر فلنفسہ، جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا. ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا نگراں نہیں ہوں. کتنی واضح انداز میں، کتنے صاف دلائل دے کر اللہ تعالیٰ بندوں کو سمجھاتا ہے. پھر بھی بندہ بولتا ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو تخلیق کرنے میں واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اسی طرح وہ اس لائق ہے کہ اس اکیلے کی عبادت کی جائے، عبادت میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے. لیکن لوگوں نے اس ذات واحد کو چھوڑ کر جنوں کو اس کا شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ شیطان کو، حالانکہ وہ خود اللہ کے تخلیق کردہ ہیں. مشرکین عبادت تو بتوں کی یا قبروں میں مدفون اشخاص کی کرتے تھے، لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے، یعنی شیطان کا. بات دراصل یہ ہے کہ جنات سے مراد شیاطین ہے، اور شیاطین کہنے سے ہی شرک کیا جاتا ہے، اس لیے گویا شیطان کی عبادت کی جاتی ہے. اس کے مضمون میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف جگہ میں فرما دیا کہ اللہ واحد ہے. اور آگے اللہ نے کہا کہ فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. یعنی ابصار بصر نگاہ کی جمع، یعنی انسان کی نگاہیں اللہ کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتی. یہاں پہ ہر چیز پچھلی تفسیر میں شاید میں بتایا تھا اس بارے میں، مجھے یاد نہیں اچھے سے، کہ ہر چیز یہاں پر جو ہے محدود ہے، لیمیٹڈ ہے. یہاں پہ ہماری زندگی لیمیٹڈ ہے، 60 70 80 90 100 لمٹ ہے. ہمارا دیکھنا لمٹ ہے، ایک حد سے آگے ہم دیکھ نہیں سکتے. ہمارا سوچنا لمٹ ہے، ایک حد سے زیادہ ہم سوچ نہیں سکتے. ہمارا کھانا لمٹ ہے، ایک حد سے زیادہ ہم کھا نہیں سکتے. ہمارا سونا لمٹ ہے، ایک حد سے زیادہ ہم سو نہیں سکتے. ہمارا سننا لمٹ ہے، ایک حد سے زیادہ ہم سن نہیں سکتے. ہر چیز ہمارا لمٹ ہے یہاں پہ. اور یہ لمٹ کب ختم ہوگی؟ جب انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی، اور جب وہ قبر میں جائے گا تب وہاں پہ ان لمٹ ہو جائے گا، ہر چیز لامحدود ہو جائے گی وہ. اور ہم اپنی پوری زندگی تباہ کر دیا صرف یہ لمیٹڈ چیزوں کے چکر میں، جبکہ ہمیں ان لمٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا. اللہ نے بالکل قرآن میں وعدے کر دیا کہ جس نے دیکھ لیا وہ فائدہ کرے گا، اور جو اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. یعنی جو کہ دیکھ کر کے بھی اندھا رہ گیا،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اندھا اٹھائے گا جو اللہ کے کلام کو دیکھ کر کے، اللہ کے رسول کی سنت کو، اللہ کے رسول کے احکام کو، حکم کو دیکھ کر کے بھی نہیں مانتے تھے دنیا میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھائے گا۔ وہ فریاد کرے گا میں دنیا میں آنکھ والا تھا، یہاں اندھا کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو دنیا میں آنکھ والا تھا، تو نے میری بات کو اندیکھا کیا، اس لیے یہاں بھی تو آج اندھا رہے گا۔ آج کتنی بڑی بات ہے یہ، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے میرے بھائی، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے کلام کو دیکھ کر کے بھی ہم اندھے بنے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کی حیات طیبہ کو دیکھ کر کے بھی ہم اندھے بنے ہوئے ہیں، ان کی پوری سنت کو دیکھ کر کے بھی ہم اندھے بنے ہوئے ہیں، جان کے بھی ہم غلطی کر رہے ہیں۔ کہاں چلے گئے ہیں ہم؟ انی جاعل خلیفۃ فی الارض، جو خلیفہ بنا کے بھیجے گئے زمین پہ، آج وہ کہاں ہیں؟ کیسے زندگی گزار رہی ہے آج وہ؟ جو خلیفہ بنائی گیا زمین پر، آج وہ کیسے زندگی گزار رہی ہے؟ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ جو اپنے گھر بار چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ خلیفہ بن گئے، ہجرت کر گئے صحابہ، خالی ہاتھ آئے تھے، وہ خلیفہ بن گئے۔ کیوں؟ اللہ کے کلام کو پکڑا، اللہ کے رسول کی بات پر چلے تو خلیفہ بنا دیے گئے۔ اور ہم آج ذلیل ہیں، محکوم ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دیا، تو آج محکوم ہو گئے۔ بالکل واضح صاف مثال سامنے آ چکی ہے نا، دیکھ لیجیے۔ پھر بھی ہم اپنا اندازہ نہیں کر سکے اور اپنے آپ کو نہیں دیکھ پائے اور نہیں سوچ پائے، تو یہ ہماری غلطی۔ ہمیں اپنی غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اچھی سمجھ، اچھی عقل عطا فرمائے اور ہدایت کا راستہ عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یعنی ابصار نگاہ کی جمع ہے، یعنی انسان کی آنکھیں اللہ کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتی، اور اگر اس سے مراد بسی اس کو تعلق دنیا سے ہوگا، یعنی دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، یہ بالکل صحیح اور متواتر روایت سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، لیکن دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، دنیا کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن یہ حدیث سے واضح ہے، ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور جنت میں بھی اللہ کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا۔ اور یہ کہنا اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دے سکتا دنیا میں نہ آخرت میں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ یعنی آخرت میں دیکھیں گے، اہل جنت دیکھیں گے، اور قیامت دن بھی اللہ تعالیٰ کو لوگ دیکھیں گے۔ صرف دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت سے فرماتی ہیں کہ جس شخص نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، اس نے قطعاً جھوٹ بولا ہے۔ دنیا کی آنکھ سے آپ نہیں دیکھ سکتے اللہ کو، لکھ لیجئے بات، دنیا کی آنکھ سے اور دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جنتیوں کو، اور قیامت کے دن اہل ایمان والے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ یہ دو چیزیں، یہ متواتر حدیث سے ثابت ہے۔ یہ اس لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، اس نے قطعاً جھوٹ بولا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4855، 4855۔ کیونکہ اس آیت کے روح سے پیغمبر سمیت کوئی بھی اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے، البتہ آخرت کی زندگی میں یہ دیدار ممکن ہوگا۔ جیسے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورہ قیامہ کہ مطلب کہ کئی چیزیں اس دن تر و تازہ رہیں گی، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن دنیا میں دنیا کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث کا مفہوم ہے، بخاری کی حدیث نمبر 4855، 4855، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، اس نے قطعاً جھوٹ بولا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4855، 4855۔ یعنی اپنی رب کے دیکھ رہے ہوں گے لوگ،
بصائر سے بصیرہ کی جمع ہے، جس میں اصل میں دل کی روشنی کا نام ہے، یعنی مراد وہ دلائل ہے جو قرآن نے جگہ جگہ اور بار بار بیان کیا ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بیان فرمایا، اور ان دلائل کو دیکھ کر ہدایت کا راستہ اپنائے گا اور اس میں اسی کا فائدہ ہے، اور جو نہیں اپنائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ بالکل واضح طور میں کہ یعنی کہ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمل فعلیہا، جس نے بھی جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا نگراں نہیں ہوں۔ وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینہ لقوم یعلمون۔ کہ اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں تاکہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہو۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو وعارض عن المشرکین۔ تاکہ یہ کہیں آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہو، اور تاکہ آپ اس کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کریں، آپ خود اس طریقے پر چلتے رہیں جس کی وحی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، اور مشرکین سے کنارہ کیجیے۔ وعارض عن المشرکین، اور مشرکین سے کنارہ کیجیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگراں نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر نگہبان ہیں۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگراں نہیں بنایا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ آپ ان پر نگہبان ہیں۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ اور مت گالی دو ان کو جن کو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ جہالت کی وجہ سے حد سے گزر کر اللہ کے شان میں گستاخی کریں گے، اور ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کے لیے ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، اور پھر اپنے ہی رب کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتلائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے منع فرما دیا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيُسِبُّوا اللَّهَ عُدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی مت گالی دو، برا بھلا نہیں کرو، بولو ان کو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری کی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ جہالت کی وجہ سے حد سے گزر کر اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے، اور ہم نے اسی طریقے ہر طریقے والوں کے لیے ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے ہی رب کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتلائے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ لِيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھا لی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہے، اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں اس وقت آ جائیں گی، یہ لوگ تبھی ایمان نہ لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ہم نے بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیریں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ یعنی مبلغ، داعی اور بشیر نذیر
یہ راہ دکھانے والے کا نام ہے، راہ پر چلا دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہمارا کام ہے، آپ کا کام ہے صرف بتا دینا، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اپنا کام ہے کہ بتا دینا، سمجھا دینا جو کچھ جانتے ہیں، ورنہ قیامت دن اس کی بھی پکڑ ہوگی، پوچھ ہو جائے گی کہ جان کے تم نے کیوں نہیں بتایا۔ یعنی توحید اور اس کے دلائل کو کھول کھول کر مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، تاکہ مشرکین یہ کہنے لگتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے پڑھ کر اور سیکھ کر آئے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کافروں نے کہا کہ قرآن تو ان کا اپنا گڑھا ہوا ہے، جس پر دوسروں نے بھی اس کی مدد کی ہے، یہی لوگ ایسا دعویٰ کر کے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جس کو اللہ کا رسول نے لکھ رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے جس طرح یہ سمجھتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ مقصد اس تفصیل سے سمجھدار لوگوں کے لیے ایک تفصیل ہے، ایک تشریح ہے، ایک ہدایت کا راستہ ہے، اور نہ سمجھو کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس نقطے کی وضاحت کے بارے میں ہے کہ اللہ کی مشیت ہر چیز پر ہے، اور اللہ کی رضا اور اس کی رضا تو اسی میں ہے اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، اور اس نے انسانوں کو مجبور نہیں کیا، کیونکہ جبر کی صورت میں انسان کی آزمائش نہ ہوتی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسے اختیارات ہیں کہ وہ چاہے تو کوئی انسان شرک کرنے پر قادر ہی نہ ہو سکے۔ یعنی اللہ اگر چاہ لے تو پوری دنیا میں سب اسلام پہ آ جائیں، لیکن اللہ نے جبر نہیں کیا، سب کو اختیار دیا، چھوڑ دیا تھا کہ دیکھو اللہ نے راستے بتا دی کہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، تم کس کو پکڑتے ہو، دیکھو سب کچھ وعدے کر دیا اللہ نے، اور باطل کا راستہ پکڑے، گمراہی کا راستہ پکڑ لیے تو پھر بعد میں حساب دینا آ جائے گا، آ جاؤ وہاں پوچھ ہو جائے گی۔ اللہ نے سب کچھ بتا دیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، حساب سب کچھ بتا دیا اللہ نے، قرآن میں سب کچھ بتا دیا۔ اللہ کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتا دی، اس کے بعد بھی اتباع نہ کر۔ اللہ کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باتھ روم جانے کا بھی طریقہ بتا دیا، اس کی بھی دعائیں بتا دی، ہر وہ چیز بتا دی، کوئی بھی چیز باقی نہیں رکھی۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مشرف با اسلام ہو جائیں تو بھی اللہ کی وحدانیت پر کوئی فرق نہیں پڑنے والوں میں سے ہے، یا اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور اگر ساری زمین پہ سارے مخلوق اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو بھی اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ یہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ہے، اور اس کی وضاحت کی گئی کہ جو منصب رسالت کا تقاضا ہے کہ آپ صرف اس حد تک مکلف تھے، اس سے زیادہ آپ کے پاس اختیار نہیں، یعنی آپ کا کام ہے صرف بتا دینا، لوگوں کو ڈرا دینا، سمجھا دینا، اس کے آگے آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اگر اختیار ہوتا تو آپ اپنے محسن چچا ابو طالب کو ضرور مسلمان کر لیتے، جن کے قبول اسلام کی آپ شدید خواہش رکھتے تھے۔ یعنی اللہ کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یا کسی بھی انسان کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ ہدایت دے دے، ہدایت دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الخلق، سید الرسول، سید الانبیاء، سید البشر تھے، وہ سید البشر، اللہ نے جتنی مخلوق کی سب سے بہترین سے بہترین سے بہترین افضل سید الخلق ہیں۔ ان کی بہت خواہش تھی اللہ کے رسول کی کہ اپنے چچا ابو طالب کو مسلمان کر، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، شدید خواہش تھی کہ ایمان لے آتے۔ تو اس طرح سے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ کا رسول سچ میں یہ فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو، اس طرح تم خود اپنے والدین کے گالی کا سبب بن جاؤ گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 146 جیسے اللہ نے کہا نا کہ تم ان کے بارے میں ان کو برا مت کہو جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے، تم ان کے بتوں کو برا مت کہو، غصے میں جہالت میں وہ تمہارے اللہ کے شان میں گستاخی کر دیں گے۔ اس طرح سے ایک حدیث اللہ نے فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو،
اس طرح تم خود اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤ گے، کہ ہو سکتا جس کو اپنے آپ کسی بھی انسان کو گالی دیجیے گا تو وہ بھی آپ کو الٹ گالی دے دے گا، تو اس طرح خود اپنے ماں باپ کے لیے گالی کا سبب بن جاؤ گے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، حدیث نمبر 145 146 یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دکھا دیا، ہر چیز بتا دیا، بڑا معجزہ بھی کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا دے دیا، لاٹھی، دیکھیے کہتے ہیں معجزہ کیا اس لاٹھی نے، تو ہر چیز پہ ہے۔ یعنی کہ کافر جس بڑی نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں تو نشانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پیغمبروں کے اختیار میں نشانی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اس کا ظہور تمام تر اللہ کے اختیار اور اس کی مشیت پر ہے، وہ چاہے تو اس کے مطالبے پر نشانی نازل فرما دے، نہ چاہے تو کسی پیغمبر کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کفار مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ اس پہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اگر اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو پھر انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، اب اگر چاہیں تو ان کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ ان میں سے توبہ کرنے والا توبہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرمایا، یعنی کہ مکہ کے کفار مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا کہ صفا پہاڑ جو ہے وہ سونے کا بنا دیا جائے۔ تو جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ اگر آپ کہیں تو سونے کا پہاڑ بنا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ بنا دے گا، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، اور اگر چھوڑ دیں گے تو ان میں سے کچھ لوگ توبہ کرنے والے ہو جائیں گے اور اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کو جو اختیار ہو بتائیں۔ اللہ کا رسول نے کیا چنا کہ چھوڑ دیا جائے، صفا پہاڑ کو سونے کا پہاڑ نہ بنایا جائے، کیونکہ مکہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور وہ لے کر آئے اور ثابت کر دیا، دکھایا بھی۔ تو اللہ کا رسول پسند فرمایا، یہی پسند فرمایا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تو اس کا وبال ان پر اسی طرح پڑا ہے کہ آئندہ بھی اس کے ایمان لانے کا امکان ختم ہو گیا۔ اور دلوں اور نگاہوں کو پھیرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں اور نگاہوں کو پھیرنے والا ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم ان تمام چیزوں کو ان کے روبرو لا کر جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے، اور اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ الا یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون، ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا الشیطان شیطان الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم وما یفترون۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی کچھ جن، جو دھوکہ دینے والے کے لیے ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ دلاتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسے کام وہ نہ کر سکتے۔ سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ لوگ مطلب کہ افترا بربادی کر رہے تھے، تو اس کو آپ رہنے دیجیے۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ ان کی طرف سے ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں اور جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، تاکہ اس کو پسند کر لیں اور تاکہ ان امور کے مرتکب ہو جائیں جن کے وہ مرتکب ہو رہے تھے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کے فیصلہ کرنے والوں کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے
کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہی اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں، وہ محض بے اصل خیالات پہ چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ یقیناً آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو نشانیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ آئی تھی تصدیق کرنے والے میں سے، کہ جو نشانیاں وہ طلب کرتے تھے وہ سب اس کے روبرو پیش کر دیتے، تو اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہر چیز جمع ہو کر اور یہ گواہی دے کہ پیغمبروں کا سلسلہ برحق ہے، ان تمام نشانیوں اور مطالبوں کو پورا کر دینے کے باوجود یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مگر جس کو اللہ چاہے وہ اس کو اللہ ایمان پر لا سکتا ہے، ہدایت دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہدایت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، سورہ یونس۔ اور جہالت کی باتیں ہی ان کے اور ان کے حق کے قبول کرنے کے درمیان حائل ہیں، یعنی جہالت کی باتیں، اگر جہالت کا پردہ اٹھ جائے تو شاید حق ان کی سمجھ میں آ جائے اور پھر اللہ کی حیثیت سے، اللہ کی مشیت سے حق اپنا بھی لیں وہ۔ یہی وہ بات ہے جو مختلف انداز میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمائی گئی کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی تکذیب کی گئی، انہیں ایذائیں دی گئی، انہیں تکلیفیں دی گئی، حتیٰ کہ قتل بھی کیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا، آپ بھی ان دشمنان حق کے مقابلے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ شیطان کے پیروکار جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو دونوں گروہوں میں سے سرکش، باغی، متکبر قسم کے لوگ، یعنی وہی خفیہ بات وہ کہتے ہیں، یعنی انسانوں اور جنوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو چال بازیاں اور ہیلے سکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں رکھ سکیں۔ اور یہ بات مشاہدے میں بھی آئی کہ شیطانی کاموں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں، جس کی وجہ سے برائی بہت جلد فروغ پاتی ہے، یعنی برائی جو بہت تیزی پھیلتی ہے اور نیک اور اچھی چیز بہت آہستہ پھیلتی ہے۔ آپ محاسبہ کر کے دیکھیں گے کہ جتنے بھی نیکی کے مجالس ہوں گی نا، وہ وعظ نصیحت کے مجالس، جو اللہ کے کلام کے مجالس ہوگی، اس میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہی ڈانس، میوزک اور فحاشی کے مجالس کو قائم کر دیں، آپ پھر دیکھیں لوگوں کی بھی ازدحام ٹوٹ پڑے گا، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں ازدحام ہو جائیں گے لوگ، لاکھوں کروڑوں اربوں کے لوگ ویو ہو جائیں گے، لیکن کہیں پر آپ کلام اللہ کی باتیں آپ پوسٹ کر دیں، آپ اللہ کے کلام دیکھیں، بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ سنیں گے، بہت کم لوگ دیکھیں گے۔ تو یہ ہماری اپنی جہالت والی حال ہے، یعنی مکمل طور سے جہالت ہمارے اندر ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اچھائی کہاں برائی کہاں ہے، تو یہ مکمل جہالت ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ واضح کر دیا، صاف کھول کے بتا دیا کہ کون سا راستہ اپنانا ہے، کس پر کہاں جانا ہے، اور ہر کو اس کا حساب دینا ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ یعنی برائی بہت جلدی فرق پا جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو ان شیطانی ہتھ کنڈوں کو ناکام بنا دینے پہ قادر ہے، لیکن وہ بالجبر ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا کرنا اس کے نظام اور اصول کے خلاف ہے جو اس نے اپنے حیثیت کے تحت اختیار کیا ہے، جس کی حکمتیں وہ بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یعنی شیطانی
وسائس کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی اسے پسند کرتے ہیں جو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس حساب سے لوگوں کے اندر عقیدہ آخرت کے بارے میں بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے، اسی حساب سے لوگ شیطانی جال میں پھنس بھی رہے ہیں۔ آج ایک سوال بھی مطلب کہ عبقری کے بارے میں وہ بھی بتایا جائے گا انشاءاللہ کے بارے میں، کہ یہی یہ بات ابھی سامنے میں آئی کہ جو حقیقت میں جس حساب سے لوگوں کے اندر عقیدہ اور آخرت کے بارے میں کمزوری پائی جاتی ہے، اسی حساب سے لوگ شیطانی جال میں پھنس بھی رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اصل میں امت کی تعلیم دی جا رہی ہے، یعنی اخبار واقعات کے لحاظ سے چاہے اور احکام وسائل کے اعتبار سے بھی، یعنی ہر اعتبار سے عدل انصاف پر مبنی ہے۔ یعنی انہی باتوں کا حکم دیا گیا جس میں انسانوں کا فائدہ ہے اور انہی چیزوں سے روکا گیا جس میں نقصان اور فساد ہے۔ یعنی انسان اپنی نادانی یا شیطانی وسوسے کی وجہ سے یا شیطانی غلو کی وجہ سے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جو رب کے کسی حکم میں تبدیلی کر دے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں۔ اور بندوں کے اقوال سننے والا اور ان کی ایک ایک حرکت کو جاننے والا اور اس کے مطابق ہر ایک کو جزا دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ یعنی قرآن کی اس بیان کردہ حقیقت کا بھی اس واقعے کے طور پہ ہر دور میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق صداقت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اور جس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حق و باطل کا معیار دلائل پر، مطلب کہ دلائل کے بنیاد پر ہے، اور لوگوں کی اکثریت و اقلیت نہیں ہے۔ یعنی کہ حق اور باطل کی بات جو ہے نا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کہ حق کے بات پر اور اللہ کی صداقت کے بات پر بہت کم ہی لوگ ہیں چلنے والے میں سے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ۔ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ۔ ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اس میں سے جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بغیر علم ان ربک هو عالم بالمعتدین۔ اور تمہارے لیے کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو اس نے تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو وہ حلال ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے لوگ بغیر علم کے محض اپنے خواہشات کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنِهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کے لیے عنقریب سزا ملے گی۔ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، تم ظاہری گناہ کو چھوڑ دو اور پوشیدہ گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی۔ یعنی بات چل رہی تھی حق باطل کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ حق باطل ہر چیز بالکل واضح کر دیا گیا ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو حق پر اور حق بات سننے پر حق بات پر چلنے پہ آمادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ تر لوگ باطل باتوں پر چلے جاتے ہیں۔ آج دیکھیں حق پر بہت کم لوگ ہیں قائم، عدل انصاف پر بہت کم لوگ قائم ہیں، باقی نہیں۔ تو یہ حق باطل کا معیار دلائل کی بنیاد پر، اور ان لوگوں کی اکثریت اقلیت نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے جس بات کو اکثریت نے اختیار کیا ہو اور وہ حق ہے اور اقلیت میں رہنے والے باطل پر ہوں، بلکہ قرآنی حقیقت کی وجہ سے یہ زیادہ ممکن ہے، کیونکہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہوں گے، جو حق والے ہوں گے وہ تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہوں گے، اور اہل باطل اکثریت میں، جس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت
73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی کہ ما انا علیہ واصحابہ، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا وہی جنتی ہوگا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4596، 4596، جامع ترمذی حدیث نمبر 2641، 2641۔ یعنی کون جنتی جائے گا؟ ما انا علیہ واصحابی، فرمایا، صحابہ نے پوچھا کون جائے گا، تو فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ اب ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں کہ ہم صحابہ کے طریقے پر چل رہے ہیں، ہمارے عمل اللہ کے رسول کے طریقے پہ عمل ہمارا ہے کہ نہیں، ہم اندازہ کر لیں، اسی سے دیکھ لیں ہم قرآن کو کتنا پکڑ کے رکھا ہوا ہے، سنت پہ کتنی پیروی کرتے ہیں، دیکھ لیں، اندازہ کر لیں، اور اسی سے اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم جنت جا رہے ہیں کہ جہنم جا رہے ہیں۔ بالکل صاف واضح انداز میں کہہ دیا گیا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن کی بیان کردہ اصول سے بھی اور سب چیز وعدے کر دی گئی۔ یعنی کہ حق پر چلنے والے کم ہوں گے اور باطل پر چلنے والے زیادہ ہوں گے، اس لیے ان کے پیچھے چلنے والے گمراہ ہو سکتے ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ یعنی اکثریت گمراہوں کی ہوگی، اس لیے ان کے پیچھے چلنے والے گمراہی ہو سکتے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں۔ یعنی 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے ایک فرقہ، ایک جماعت جنت جائے گی، تو 72 فرقے کہاں گئے؟ جہنم جائیں گے۔ تو سب سے بڑی تعداد کن کی ہوگی؟ باطل پہ چلنے والوں کی، اور ہدایت پہ چلنے والوں کی تعداد ایک ہو گئی۔ اس لیے کہا گیا کہ برائی بہت تیزی سے فروغ پاتی ہے۔ ہم بتائیں نا آپ کو، علمی مجالس میں دیکھیں تعداد کم ہوگی، محفل حدیث میں دیکھیں بہت کم تعداد ہوگی، قرآن کے مجلس میں دیکھیں بہت کم تعداد ہوگی، قرآن درس میں بہت کم تعداد ہوگی ہر چیز کی، لیکن فحاشی، عیاشی، اریانی کی کرتے ہیں، دیکھیں پھر تعداد۔ تو برائی بہت تیزی سے فروغ پاتی ہے، گمراہی پر لوگ زیادہ ہیں، عدل پہ کم ہیں، اکثریت گمراہوں میں سے ہے اور حق پر بہت کم کی تعداد ہے۔ یعنی اکثرت گمراہوں کی ہے، اس لیے ان کے پیچھے چلنے والا گمراہی ہو سکتا ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جس جانور پر شکار کرتے وقت سورہ مائدہ میں تفسیر آئی تھی اس کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیات مؤمنین، یعنی جس جانور پر شکار کرتے وقت یا ذبح یا نہار کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اسے کھا لو، بشرطے کہ وہ ان جانوروں میں سے ہو جن کا کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جانور پر عمدن ان موقعوں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حلال طیب نہیں ہے، البتہ ایسی صورت میں جس میں شک ہو کہ ذبح کے وقت ذبح کر کے اہل شخص نے اللہ کا نام لیا یا نہیں، اس میں یہ حکم ہے کہ اللہ کا نام لے کر اسے کھا لو۔ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ جس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا اسے کھاؤ، یہ حکم دیا اللہ نے، اور اسی جانور کو کھاؤ جس کے بارے میں حکم دیا گیا کھانے کا۔ اور جو جانور حرام ہے اس کو نہ کھاؤ، چاہے اس پہ لاکھ اللہ کا نام لے کے پڑھو۔ جو جانور حرام ہے اس کو نہ کھاؤ، لیکن جو حلال جانور ہے جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا اس کو کھاؤ۔ اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ، وہ حرام ہے۔ اور جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا کہ نہیں لیا گیا شک ہے، یعنی پتہ نہیں وہ بندہ نے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا کہ نہیں کیا، شک ہے، تو پھر ایسے جانور کا گوشت بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ 3 طرح کی باتیں بتائی یہاں پہ۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں وہ جو چکن کی دکانیں ہوتی ہیں، صبح سے جو بیٹھتا ہے بندہ وہ بالکل مرغی کو ذبح کرتے چلا جاتا ہے، واللہ عالم بسم اللہ پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، اللہ معلوم۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ صبح پڑھ دیتا ہوں، صبح پڑھ کے وہ ایک ہی جانور کتنے جانور کو ذبح کر دیتا ہوں۔ اندازہ کر لیا آپ کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہم کون سی چیز کھا رہے ہیں۔ حق بات ہمارے منہ سے کہاں سے نکلے گی؟ جب تک کہ ہم حرام دانہ کھا رہے ہیں تو ہماری حق بات منہ سے نکلے گی کہاں سے؟ اور اللہ کیا ہمارے دعا قبول کہاں سے ہوگی جب ہم حرام دانہ میرے پیٹ کے اندر جا رہا ہے؟ میرے بھائی اندازہ کریں اپنے معاشرے کا، اپنے محاسبے کا، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے معاشرے کا محاسبہ کریں، اپنے محلے کا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم حرام دانہ کھا رہے ہیں، جب حرام دانہ کھائیں گے تو ہماری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ حق بات ہمارے منہ سے کہاں سے نکلے گی؟ صبح سے شام تک وہ بس مرغی ذبح کرتا رہے گا، مرغی ذبح کرتا رہے گا، نہ اللہ کا نام لیا نہ کچھ لیا۔ تو اس لیے کہا گیا یہاں پہ 3 باتیں بتائی گئی، جو جانور حلال ہے اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا اس کا جو گوشت کھاؤ،
اور جو جانور حلال ہے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اور جو جانور حلال ہے اس پر شک ہے کہ اللہ معلوم بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے کہ نہیں کیا ہے یا بھول گیا ہے، تو ایسے جانور گوشت بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کچھ ایسے لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کا نام لے کر اسے کھا لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5507 5507، تم اللہ کا نام لے کر اسے کھا لو۔ یعنی اس صورت میں یہ حکم ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں سے ملنے والا گوشت حلال ہے۔ اگر کسی کا کوئی وہم یا التباس ہو کہ وہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے، البتہ جو مسلمان عمدن بسم اللہ نہ کہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اور جس کا حلال نہیں اس کو مت کھاؤ۔ میں نے بالکل صاف تفصیل بتا دیا آپ کو۔ جو حلال جانور ہے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا کھاؤ، اور جو حلال جانور ہے غیر اللہ کا نام لے کر کیا گیا، درگاہوں پر، استھانوں پر، باباؤں اور پیروں اور کے ناموں سے کیا جاتا ہے، تو وہ حلال جانور کو شیطانی عمل کے بنیاد پر حرام ہو گیا، وہ جانور، وہ گوشت حرام ہو گیا۔ اور حلال جانور بسم اللہ پڑھا کہ نہیں پڑھا بھول گیا، اس کا گوشت آپ کے سامنے آ گیا تو آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیجیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5507، اللہ سے فرمایا کہ تم اللہ کا نام لے کر اسے کھاؤ۔ یعنی جس جانور پر عمدن اللہ کا نام نہ لیا گیا اس کا کھانا فسق اور ناجائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی یہی معنی بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھول جانے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رجحان یہی ہے، اور یہی احناف کا مسلک بھی ہے۔ امام شافعی کا مسلک بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کا ذبیحہ دونوں صورتوں میں حلال ہے، چاہے وہ اللہ کا نام لے یا عمدن چھوڑ دے، اور وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے جانور مطلقاً حرام ہے۔ یعنی شیطان نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے یہ بات پھیلائی کہ مسلمان اللہ کا ذبح کیے ہوئے جانور مردہ کو تو حرام اور اپنے ہاتھ سے ذبح شدہ کو حلال کہتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کے دوستوں کے وسوسوں کے پیچھے مت لگ جاؤ۔ جو جانور مردہ ہے یعنی بغیر ذبح کیے مر گیا، اس پر چونکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس سے کھانا حلال نہیں ہے، سوائے سمندری میتا کے وہ حلال ہے۔ تو یہ تھی اس بارے میں کہ حلال اور حرام کے بارے میں۔ اس کی تفسیر اس سورہ مائدہ میں پیچھے آ چکی، اس کی تفسیر۔ اور اس بارے میں حلال حرام کا بالکل خاص خیال رکھنے کا حکم ہے۔ یعنی جب تک آپ کے پیٹ میں حرام دانہ ہے اور آپ کے جسم پہ حرام کپڑا ہے، اللہ کی کوئی بات قبول نہیں ہوتی، اللہ کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی میرے بھائی۔ اس لیے اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، حد سے زیادہ بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تک نہیں بچے گا آگے نہیں ہو پائے گا۔ کیونکہ بہت سے فتنے آتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، آمین ثم آمین۔ ہمیشہ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور جہاں کمزوریاں ہیں اسے دور کرنی چاہیے، اور کثرت سے استغفار کو لازم رکھنا چاہیے۔ شاید آپ میں سے لوگ جانتے ہیں سید الاستغفار کے بارے میں کہ مغفرت کے سب سے کلمات کا اثر ہے سید الاستغفار، کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کا سید الاستغفار کہتے ہیں کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں مجھ پر
جو نعمتیں تیری ہیں اس سے اقرار کرتا ہوں اور میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا کوئی بھی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تفسیر سجدہ استغفار کے بارے میں نے توحید کے بارے میں پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا، توحید پہ سجدہ استغفار کے بارے میں، کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ دیا اور اس دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں اس کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6306، یہ میں نے بتا چکا تھا پچھلی تفسیر کے بارے میں۔ اور ایک سوال تھا عبقری کے بارے میں۔ عبقری کیا ہے؟ عبقری بولتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں کیا حالت ہے کہ صوفیہ لوگ یا اس طرح دوسرے لوگ طرح طرح کے وظائف نکالتے ہیں۔ اولاد نہ ہونے کے لیے یہ پڑھا کرو، اولاد کو صالح ہونے کے لیے یہ دعائیں پڑھا کرو، اور ایگزام میں پاس ہونے کے لیے یہ دعائیں پڑھا کرو، جسمانی طاقت کے لیے یہ دعائیں پڑھا کرو۔ یہ ایسی سی دعائیں بتاتے ہیں واللہ عالم جو دعائیں حدیث سے کہیں ثابت نہیں، اللہ کے رسول کا عمل ثابت نہیں۔ یعنی کہ یہ آیتیں پڑھو گے تو پیٹرول کے بغیر گاڑی چل جائے گی، یہ آیت پڑھنے سے بجلی کا میٹر کم ہو جائے گا، اللہ عالم ایسی چیزیں بتاتے ہیں۔ اس آیت پڑھنے سے بیٹوں کے بیچ رشتے بڑھ جائیں گے، روحانی وظائف ہو جائیں گے، اور ایسے قسم کے وظیفے ٹوٹکوں کا قرآن اور سنت کی روشنی میں موازنہ کریں، کیونکہ ایسے وظیفوں کا اسلام میں اجازت ہے نہیں۔ یعنی عبقری جس سے انسان سے وظائف کی آڑ میں دین اور ایمان کے ساتھ کھلواڑ جاری رکھا ہوا ہے، کمزور عقائد کے حامل لوگ خواہ وہ کتنے ہی ڈگری ہولڈر کیوں نہ ہوں، وہ عبقری کا سب سے بڑا شکار ہو رہے ہیں۔ عبقری کے خود ساختہ وظیفوں اور اس واقعہ میں بھی ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے مسجد نبوی میں قرآن کی مختلف صورتوں کے فضائل اور خاصہ بیان کر رہا تھا کہ یہ آیت پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ آیت پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ آیت پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو یہ خاصہ نہیں بتایا جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، اور تمہیں ان خاصوں کا اطلاع کس نے دی؟ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو زبردستی مسجد نبوی سے نکال دیا اور فرمایا کہ اگر میں نے آئندہ تمہیں مسجد میں یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو سزا دوں گا۔ یعنی دیکھا جائے تو مطلب کہ عبقری کے عجیب و غریب وظیفے بھی ملتے ہیں، اور جبکہ اگر اندازہ کیا جائے تو یہ کسی حدیث سے، کسی قرآن سے، کسی صحابہ کے عمل ثابت نہیں ہے۔ اور عبقری کے بارے میں کہ فلاں وظیفہ کرنے سے فلاں وظیفہ کرنے سے یہ ہوتا ہے، فلاں وظیفہ کرنے سے یہ ہوتا ہے، فلاں کسی کا لکھنا دور کرنی تو یہ دعا پڑھو، کسی کا یہ کرنا تو یہ دعا پڑھو، یہ اس طرح کی چیز، یہ سارے عبقری ہیں، اور ہمارا صوفیہ نے اور گڑھا ہے اس بارے میں۔ یہ سارا چیز جو ہے نا بالکل مطلب کہ یہ لوگ مطلب کہ کیا بولتے ہیں کہ ہر چیز کو عبقری کے وظائف سے جوڑ دیا ہے، نہ ان کو قرآن سے مطلب ہے، نہ ان کو حدیث سے مطلب، نہ اللہ کا رسول زندگی مطلب، ان کو بس ہر چیز وظیفے سے جوڑ دیا انہوں نے، اور فٹافٹ وہ فتویٰ بتائیں گے یہ دعا پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، یہ مسئلہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، کہ وظائف کچھ اس طرح سے بیان کیے جاتے ہیں، کہیں پر کچھ نکلنا ہو، سورہ المشرح کو 21 بار صبح شام پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، شام میں پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، ایک طرح کی چیزیں بتاتے جو کبھی بھی اللہ کا رسول نہیں بتایا، صحابہ نہیں بتایا۔ تو اس طرح سے سوشل میڈیا پہ لوگ لکھتے ہیں کہ، اور بھی بہت سی جگہ سے آپ نے بہت سے باباؤں کو دیکھا ہوگا جو انہوں نے باپ سے دکانیں کھول رکھی ہیں اس طرح کی، کہ وضو کے 3 گھونٹنے سے غصہ کم ہوتا ہے، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، اس طرح کے بہت سی چیزیں بتاتے ہیں، آنکھ کی روشنی کا مطلب فلاں دعا پڑھنے کے لیے ہے، فلاں مطلب یہ پڑھنے کے لیے ہے۔ تو اس سے بہت سی چیزیں، جو چیزیں قرآن حدیث سے ثابت ہے، جو عمل اللہ کے فرمایا اس کو عمل کرنا جائز ہے، جو چیزیں ثابت نہیں ہیں اس پہ عمل کرنا بالکل ناجائز ہے۔ یعنی کہ ہمیں سب سے پہلے تحقیق کی ضرورت ہے، ہمیں ان صوفیاؤں سے، ان باباؤں کی بات سننے سے پہلے تحقیق کی ضرورت ہے، سب سے پہلے ہمیں تحقیق کرنا چاہیے، اور جو ہم تحقیق کریں گے تبھی ہم آگے چڑھ جائیں گے۔ یعنی یہ مسلمان جو ہے عبقری کا جو
بالکل ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں نا بہت سے لوگ، بابا بیٹھ کے دکانیں کھول رکھے ہیں، اور یہ لوگ جو دکانیں کھول کے وظیفہ بتا رہے ہیں نا، یہ سب چیز بالکل ایک اللہ کے عذاب کو دعوت دینا مقصد ہے، اور ہمارے معاشرے کا بہت بڑا طبقہ اس معاملے میں الجھا ہوا ہے، یعنی بالکل شارٹ کٹ راستہ اپنانا چاہتے ہیں، شارٹ کٹ۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس کے بارے میں، اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور زندگی کی ہر مشکل اللہ کی طاقت کا ثبوت ہے، اور کبھی یہ ہماری مدد کے لیے، اور کبھی یہ ہمیں درست کرنے کے لیے بھی آتی ہے، اور کبھی ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ اللہ ہم خاک میں سے ہیں اور خاک میں جانے والوں سے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا والدین کے بارے میں، بالکل شارٹ میں اس کا جواب یہی دیا جا سکتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ والدین اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں، ماں باپ وہ نعمت ہیں جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ہمارے والدین کی برکت سے ہی ہمارا وجود ہوا، اور ہم جو کچھ ہیں، جہاں جس پوسٹ پر ہیں، اس کے پیچھے ہمارے والدین ہی کا کردار ہے، اور ہمیں ان کی قربانیوں کو نہیں بھلانا چاہیے۔ ہمارے بچپن میں انہوں نے ہمارے جس ناز و نخرے برداشت کر کے پالا اور پوسا بڑا کیا، یہ وہ ہم سب سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہمارے خاطر ہمارے والدین نے اپنا سب کچھ، آرام، سکھ، چین، پیسہ، سب کچھ قربانی دے کر ہمیں پروان چڑھایا۔ ہمیں ان کے بڑھاپے میں ان کی قربانیوں کا فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ حسن سلوک کے ساتھ ہمیں پیش آنا چاہیے، ان کی ذات، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کے ہنسی خوشی سے برداشت کرنا چاہیے، اور درگزر سے کام لینا چاہیے۔ یعنی کہتے ہیں باپ کے بارے میں حکم آتا ہے کہ باپ جو ہے ایک دعا، ایک نبی کی دعا ہے، باپ کی دعا نبی کی دعا کے بارے میں درجہ رکھتی ہے۔ اور کبھی باپ کے آگے سے نہ گزرو، کہیں باپ کے آگے نہ جاؤ، باپ کے ہمیشہ پیچھے چلو، کہیں باپ سے اونچے انداز سے بات نہ کرو، ماں باپ سے اونچے انداز سے بات نہ کرو، جھک کے بات کرو، نرمی سے بات کرو۔ ماں باپ کے ڈانٹ کو ہنسی میں برداشت کر جاؤ، کیونکہ ماں باپ کی ڈانٹ آپ کو دنیا کی ڈانٹ سے بچائے گی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی والدین کی نافرمانی پر سخت وعیدیں آئی ہیں، جیسا کہ ان کے ساتھ برتاؤ کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ، تمہارے بڑھاپے میں تمہارے بچے کریں گے۔ مطلب یہ کہ والدین کی ساتھ بدتمیزی، بدسلوکی کرنا دنیا اور آخرت میں ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ دنیا میں بھی ہم اسے ذلیل کریں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگی۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی قدر کرنا چاہیے، اور وہ ایک سایہ دار درخت ہیں، اور جب کوئی درخت کے سائے سے محروم ہو جاتا ہے اور تپتی دھوپ میں سیدھا ہو جاتا ہے تب اسے سمجھ میں آتا ہے درخت کا سایہ کیا ہوتا ہے۔ جب تک باپ زندہ ہے، آپ کے بازاروں کی ہر چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور جس دن باپ چلا گیا، بازار کی ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ تو ماں باپ کی قدر کرنا چاہیے۔ ماں باپ سب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہترین چیزیں دی ہیں، نعم البدر ہیں، یہ دونوں جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ راستے کو بند کرتے ہیں یا کھولتے ہیں۔ جس شخص نے ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھی پایا، جنت کا ایک راستہ کھلا ہوا ہے، چاہتے وہ جنت کا راستہ پکڑ لے، چاہتے وہ بند کر لے، وہ اس کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی قدر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 120 تک مکمل کر چکے ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 120 تک مکمل ہو چکی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کاموں سے، حرام نعمتوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ اور تدبر کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور احکام شریعت کے مطابق، سنت نبویہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور احساس پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم میں مسلمانوں کی عزت آبرو و جان و مال کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام عالم میں حق و انصاف کا بول و بالا کرے، اللہ تعالیٰ مجھ سے، میرے گھر والوں سے، میرے نسل در نسل سے دین کا کام لے لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ذات سے ہر کسی کو فائدہ پہنچانے والا بنا دے، ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سوچ، ایسی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں اس کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ
سچا پکا پنج وقتہ نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احکام شریعت کے مطابق سنت نبویہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی ہولناکی سے، قبر کی آگ سے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی ہولناکی سے، جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پرصراط پلک جھپکتے پار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے آفات سے، مصیبتوں سے، آزمائش سے، پریشانی سے، تکلیف سے، ایذاؤں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔